السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد یہاں اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں ایک اقلیتوں کی ایک تقریب سے انہوں نے ایک خطاب کیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے واضح کیا کہ پاکستان کا آئین ٹیکس میں رعایت یا کسی قسم کی چھوٹ دینے کے حوالے سے کسی بھی شہری کے ساتھ امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دیتا۔ چیف جسٹس گلزار احمد کا یہ بھی اصرار تھا کہ پاکستان کے آئین میں کسی بھی عہدے یا پوزیشن کے لیے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اور ان کو مذہب یا فرقے کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ And no citizen shall be denied admission to any educational institution on the ground of race, religion, caste or place of birth. بڑی غیر معمولی بات تھی۔ کچھ دن پہلے ہی انہوں نے اقلیتوں کے حوالے سے کیس کی سماعت بھی کی، اس میں احکامات بھی جاری کیے۔ اس سے پہلے بھی چیف جسٹس گلزار احمد اقلیتوں کے حوالے سے کیسز کی کچھ سماعت کرتے رہے، سو موٹو کیسز بھی لیے۔ پشاور کرک میں جو ایک حملہ ہوا تھا مندر پہ، اس کا بھی انہوں نے نوٹس لیا، سخت احکامات جاری کیے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ریسنٹلی رحیم یار خان میں مندر پہ جو حملہ ہوا توڑ پھوڑ ہوئی، اس پہ بھی نوٹس لیا، سخت احکامات جاری کیے تھے۔ اور آج تقریب میں بھی انہوں نے آئین پاکستان کی وہ تمام شقیں پڑھ ڈالی جو کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا اظہار کرتی ہیں اور ان کو تحفظ دینے کی یقین دہانی کراتی ہیں۔ یہ ایک بڑی ہی غیر معمولی بات تھی اور یقینی طور پہ پاکستان کے جو اقلیتی یہاں پہ نمائندے تھے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کا اعتماد بڑا ہوگا پاکستان کی عدلیہ پہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان اعلیٰ ترین ایک عہدہ ہے، عدالتی عہدہ، وہ خود آ کے آئین پاکستان سے جو ہے پڑھ کر ان کو بتا رہا ہے کہ ان کے کیا حقوق ہیں۔ جو چیف جسٹس نے یوں تو بہت سی باتیں کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اقلیتوں کو بھی حوصلہ افزائی کی کہ وہ خود اپنا حق لینا بھی شروع کریں اور جو زندگی کے مختلف شعبے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیں۔ دیکھیں چیف جسٹس نے اس حوالے سے کیا کہا۔ نیشنل اسمبلی میں جائیں، you are free to do that. Nobody prevents you from doing that. آپ کو اپنا کوئی وہاں پہ زمیندار ہے وہ آپ کو روکتا ہے، اس کے لیے آپ سنوائی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آ سکتے ہیں، جج صاحب کے پاس آ سکتے ہیں، ہم راستہ بنائیں گے آپ کے لیے۔ چیف جسٹس گلزار احمد غیر روایتی طور پہ کچھ تھوڑا سا انہوں نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ ان کو بڑا دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی جب انہوں نے مندر پہ حملے کا نوٹس لیا اور واقعات اور حقائق سنے، اور انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا۔ I was really pained to hear all these things because in Pakistan you cannot consider that the people will go and desecrate the religious and holy places of other people. That's not tolerable. That's not acceptable. Absolutely not acceptable. The Hindu temples, the Sikh gurudwaras, the churches are as important to me and as sacred to me as my own religious places like masjid or any other places. I cannot. This should not be allowed to happen with any religious place in Pakistan. And so far I am here as a Chief Justice of Pakistan, I will ensure that this type of incident do not happen in the first place, and Shoaib Shakil Saab will ensure and take measures with regard to it, because in the community some teaching has to be given, tolerance has to be created. آپ نے سنا چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ بہت انہیں دکھ ہوا ہے سارے واقعات دیکھ کے، مگر بطور ایک کورٹ رپورٹر میں یہ سمجھتا ہوں، بہت سے میرے ساتھی بھی شاید اس بات سے اتفاق کریں اور کچھ شاید نہ کریں، کہ چیف جسٹس پاکستان کو پہلی بات ہے کسی بھی جج کو کسی دکھ کا اور درد کا اپنے اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ آئین پہ حلف اٹھاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی فیور اور فرور یا کسی جوش جذبے کے بغیر ہی یا کسی خوف یا کسی غصے کے بغیر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ان جذبات کا اظہار کسی بھی کیس میں اگر کوئی جج کرتا ہے تو اس کو وہ کیس سننا نہیں چاہیے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے بطور ایک انسان اپنے جذبات کا اظہار شاید درست کیا، مگر بطور ایک سپریم کورٹ جج نہ تو ان کو یہ دکھ اور درد کے ساتھ کیسز کی سماعت کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کو ایسی تقریبات میں جانا چاہیے کہ جس تقریبات میں فریقین جو متاثرین ہیں، جو ان کے سامنے کمرہ عدالت میں درخواست گزار ہیں، وہ جو ہیں کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے ہماری عدلیہ دباؤ میں تو پہلے بھی بہت تھی اور اب مجبوری میں
ہمارے معزز ججوں کو بہت سے ایسے کام کرنے پڑ رہے ہیں جو شاید عام حالات میں ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے، جیسے کہ اس تقریب میں شرکت۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی طرف سے اس تقریب میں شامل ہونا یہ بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ اقلیتوں کے حوالے سے ایک بین الاقوامی سطح پر جو حساسیت پائی جاتی ہے اس کا اظہار جو ہے امریکی دفتر خارجہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں بھی ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سمیت مختلف اداروں کے دباؤ میں ہے، اور تھیوریٹیکلی اور کتابوں میں تو وہ آزاد ہے مگر عملی طور پہ پاکستان کی عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ تو اس طرح کا ایک امیج جو بین الاقوامی سطح پہ جا رہا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کہتا ہے پاکستانی جوڈیشری پہ مختلف اداروں کا دباؤ ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کی رپورٹ کے بارے میں کچھ کہیں گے سر؟ چیف جسٹس گلزار احمد نے امریکی دفتر خارجہ کی رپورٹ پہ کوئی بھی رائے دینے سے تو انکار کیا، مگر ایک بات واضح ہے کہ بین الاقوامی تاثر جو پاکستانی عدلیہ کے حوالے سے قائم ہوا ہے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے آج کی یہ تقریب ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے، اگر اس تقریب میں کیے گئے وعدے اور دی گئی یقین دہانیوں پر ٹھوس انداز سے عمل بھی کیا جائے۔ جی اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ جناب فارمر آئی جی پولیس شعیب صدل، اور یہ نیشنل مائنارٹی کمیشن جو 2 سال پہلے بنایا گیا تھا اس کے سربراہ بھی ہیں۔ یہ وزیر مذہبی امور اور انسانی حقوق کے وزیر، کیا ان کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ان کو یہ یقین دہانی نہیں کرانی چاہیے تھی کہ ایک سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز شخص کو آ کے ان تقریب میں پبلکلی یہ یقین دہانی کرانی پڑ رہی ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آئی فلی ایگری ود دیٹ کہ بیسیکلی تو یہ کام سارا ایگزیکٹو کا ہے، گورنمنٹ کا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ منیمم کیسز جو ہیں وہ کورٹس میں جائیں۔ اور ابھی تک 2 سال تو ہو گئے ہیں آپ کے کمیشن کو، تو آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے ابھی تک 2 سال میں؟ ویل اچیومنٹ ایک تو یہی ہے کہ جو 6 اور 7 مختلف ہیں ڈائریکشنز اس ججمنٹ کی، وہ اب مختلف لیول جو ہے ان کا آیا ہوا ہے امپلیمنٹیشن کا۔ ہیٹ میٹیریل ہے، اس پہ کافی سارے کیسز ہوئے ہیں، لوگوں کو سینسٹائزیشن کے سیشنز جو ہیں وہ بھی کرائے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ایک بات ہوئی جو چیف جسٹس صاحب بھی کر گئے کہ مائنارٹیز کا ایک کمیشن بنے، تو وہ مائنارٹیز کا کمیشن جو ہے وہ اگرچہ ان ون فارم ہریڈلی اس نے اپنا یہ جو ریلیجس افیئرز منسٹری ہے اس نے کر دیا، لیکن چونکہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا اس لیے وہ بیچ میں ہی پھر رہ گیا۔ اب یہ ہے کہ جی اس پہ یہ 1 مین کمیشن اور جو کمیشن انہوں نے بنا دیا ہریڈلی، ان دونوں کی میٹنگز آپس میں ہوئی ہیں اور ایک کمبائنڈ ڈرافٹ بن گیا ہے۔ سو اب وہ ڈرافٹ جو ہے وہ جائے گا کیبنٹ میں اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں۔ سو ہوپ فلی وی ہیو سارٹ آف آلریڈی کلنچ دیٹ ایشو۔ آپ کے کمیشن کے مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد تو بڑے فنڈامنٹل قسم کے ہیں کہ جو 1 مین کمیشن کی بات ہے وہ تو سمپل ہے کہ جی جو 7 ڈائریکشنز ہیں اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ کی 2014 کی، ان کی امپلیمنٹیشن۔ تو یہ 7 سال میں ابھی تک اس پہ کوئی پروگریس نہیں ہوئی؟ پروگریس اب اگر وہ اس ہسٹری میں آپ جائیں تو 2014 کے بعد پھر یہ ہوا کہ امپلیمنٹیشن بینچ جو تھا اس نے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں جی یہ امپلیمنٹیشن بینچ کے ذریعے نہیں بلکہ ایک 1 مین کمیشن کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کراتے ہیں، تو انہوں نے 1 مین کمیشن بنا دیا۔ پھر 1 مین کمیشن کے اپنے شروع میں ایشوز آئے، نان کوآپریشن بائی دی منسٹری کنسرنڈ، ایک وہ ایشو آیا۔ آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے نان کوآپریشن پہ سزا سنانے کا؟ تو سزا آئی ویش کے جس طرح سے میرے پاس تھی جب میں ٹیکس محتسب جب تھا، وہ اگر ہوتی تو پھر تو بہت ہی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی۔ اس میں بالکل نہیں ہے۔ تو
ویل اس میں کمیشن چونکہ سپریم کورٹ بناتی ہے، اس لیے اگر کمیشن کی ڈائریکشن کو ڈس اوبے کیا جائے تو وہ ایک پروسیس ضرور ہے، لیکن ناٹ ایز کوئک ایز واز انڈر دی ایف ٹی آرڈیننس. تو اس کمیشن سے، ون مین کمیشن سے اب اقلیتیں جو ہیں کوئی امید رکھ سکتی ہیں؟ نہیں، آج آپ نے سنا ہوگا ادھر، اگر آپ نے ساری یہ اٹینڈ کی ہے تو آلموسٹ ایوری باڈی واز پریزنگ دی کمیشن کہ جی ہم جاتے ہیں، ہمارا کام ہو جاتا ہے. ہم چیف جسٹس صاحب نے خود بھی مینشن کیا. تو یہ نہیں ہے کہ کمیشن کوئی زیرو سم گیم ہے. کمیشن جن حالات میں ہے ان حالات میں میرے خیال میں جتنا پاسبلی اور ہیومنلی کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. Yeah, I'm Pastor Tanny Guy. I'm from the U.S., near Washington, D.C. I was very encouraged. I was also here in February when we had a conference in the Presidential Palace, and a lot of the same words were shared there. But this time with the Chief Justice citing the Constitution, citing the law. It's very encouraging that everything is in place for the minority rights in Pakistan. It's very encouraging. There are problems faced by Muslims minority in Europe, in Western countries, and what is happening to Palestinians, we can see they are being turned into minorities, and same is the case with the Muslims in Indian occupied Kashmir, where Muslims are being turned into minorities. So as a pastor, do you actually raise voice for all the minorities? Is there an example of your struggle or your effort for such rights for all the minorities? Yes. What strikes me is with Pastor John when he was sharing the prayer. You know, we're to love God first, and then we love everyone else as our neighbor. It means we're all equal. We should be reaching out, serving, and helping each other, no matter what your religion or standing in society. Everyone is equal under God. So that is, I think, where we need to start there. If we were all to just reach out to our neighbor and love them, serve them, help them, socialize with them, I think we would see a tremendous progress away from the minority issue, I think. And like you mentioned, there's minority issues in Palestine, in India, in Kashmir, here in Pakistan, but also in the U.S. We all have struggled with that. But I think if we lay down our differences and serve and love and reach across our differences, I think we would see a better place. Have you been talking to Pakistani religious scholars here, the clerics? We've had a couple of meetings with some of the clerics, yes. So what do you make of their understanding of the situation? They see what I just spoke about, the constitutionally, they see that they have the right to exist, that the implementation sometimes needs help, but it's not from just one side. It's both sides have to come together and meet in the middle. So, thank you very much. ان تقریبات میں آ کر چیف جسٹس کا تقریر کر دینا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بہت سے دوسرے معاملات پہ بھی نظر رکھتے ہیں، کیونکہ ایسی یقین دہانیاں تو حکومت کے وزیر اعظم، حکومت کے وزیر داخلہ، حکومت کے وزیر مذہبی اور اقلیتی امور اور انسانی حقوق کے امور کی جو وزراء ہیں وہ بھی ایسی یقین دہانیاں مختلف تقریبات میں کراتے رہتے ہیں. تو محض چیف جسٹس کا کسی تقریب میں آ کر ایسی یقین دہانیاں کرانا شاید کافی نہیں ہوگا. اور پاکستان کی عدلیہ کا معاملہ صرف جو ہے، عدلیہ کی جو ساکھ ہے وہ صرف اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں، اس کے بارے میں پرسیپشن قائم ہو رہی، اور دوسرے بہت سے معاملات ہیں. پاکستان کی ایک تاریخ ہے، ہماری عدلیہ کی ایک تاریخ ہے.
جس میں ایک عدالتی قتل بھی ہوا ہے، فوجی حکمرانوں کو کھلی چھٹی دی گئی ہے، آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت بھی دی گئی، اور اسی ملک میں ہماری اسی عدالتی تاریخ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں جو پاکستان کے شہری ہیں لاپتہ ہوتے ہیں، اور پھر ہماری عدلیہ اس کے اوپر کوئی ٹھوس اور واضح اقدامات نہیں کر سکتی اور کوئی ٹھوس ایسی ہدایات جاری نہیں کرتی جن پہ عمل کر کے شہریوں کے لاپتہ ہونے کا عمل جو ہے وہ روکا جا سکے۔ تو یہ بہت سے ایسے معاملات ہیں، اگر ان سب معاملات کو کسی تقریبات میں جا کے چیف جسٹس کے تقریر کر دینے سے حل کیا جا سکتا ہوتا تو یہ ایسی بہت سی تقریبیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ تو چیف جسٹس گلزار احمد کے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کی جو ساکھ ہے وہ محض کسی تقریب میں تقریر کر دینے سے بحال نہیں ہوگی، بلکہ بہت سے عام حساس معاملے جو اب بھی سپریم کورٹ کے سامنے زیر التوا ہیں، بشمول لاپتہ افراد کے، ان حساس معاملات میں ٹھوس اقدامات اور ٹھوس فیصلوں سے جو آئندہ کے لیے نظیر بنے، جن میں جوڈیشل وزڈم نظر آئے، ان کے ساتھ ہی سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی جو وقار ہے، جو ساکھ ہے، وہ بحال ہو سکتی ہے۔ اور یہ پاکستان کی عدلیہ کی وقار اور ساکھ جو ہے وہ صرف بین الاقوامی سطح پر بحال کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی ساکھ اور اعتماد زیادہ اہم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام کی نظروں میں بحال ہوں۔ اس کے لیے شاید ہماری عدلیہ کو بہت مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، اور بدقسمتی سے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ عدالتی فیصلوں کی شکل میں ہو رہا ہے یا جوڈیشل کونسل کے اجلاس کی کارروائی کی شکل میں ہو رہا ہے یا جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں میں ہو رہا ہے، اس سے لگتا نہیں ہے کہ شاید پاکستان کی عدلیہ کی جو وقار ہے وہ محض کسی تقریب میں کسی ایک تقریر سے بحال ہو سکتا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔